ابھی ٹی وی میں تسلیم صابری نے ایک دفعہ انٹرویو لیا تھا تو کہنے لگے کہ حمزہ بھائی اس زمانے میں تو کمپیوٹر ویب سائٹ پہ آپ جائیے، بٹن دبائیے، جو کتاب دیکھنا چاہیں دیکھیے، جو دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ تو کیا اس زمانے میں بھی ہمیں کسی مرشد کی ضرورت ہے، کسی بڑے میاں کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا کمپیوٹر میں ہم دیکھتے ہیں اور مجھے اس ضرورت اس بڑے میاں کی ہے جو مجھ میں دیکھے۔ اللہ، جب تک کوئی مجھ میں نہیں دیکھے گا تو وہ میری اصلاح کیسے کرے گا؟ معلومات بڑھتی رہیں گی لیکن میری اصلاح کیسے ہو؟ وہ تو اس کے لیے تو یقین مانی میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ کافی فاصلہ ہو گیا لیکن اتنا اسٹیج بلند ہو گیا، خوبصورت سجایا ہے، اس لیے ورنہ تو میں کہتا بھائی میں اتنا بڑا ایک مشن نہیں ہوں کہ وہاں تک ٹھنڈک پہنچا سکوں، ہمیں تو آدمی بہت قریب چاہیے ہوتے۔ اور وہ محفلیں تو اب رہی نہیں کہ بات نہیں ہوتی تھی مگر دلوں کا ساتھ ہوتا تھا، اتنے قریب بیٹھے ہوتے تھے کہ اللہ والے کلام نہیں کرتے تھے مگر ان کی توجہ ہوتی تھی۔ تمہارا دل خالی ہو اور دوسرا کچھ سوچے تمہاری طرف بچوں تو وہ ریزز بھی پہنچتی ہیں۔ دل تخت پہ جیسے جھاڑو دیتے ہیں نا، ایسے ہی پہلے اولیاء کاملین مرشدان گرامی اپنے مریدین کی طرف توجہ کرتے تھے اور ان کے دل صاف کرتے تھے۔ اور اگر اتنی گندگی ہو کہ نظر سے توجہ سے نہ ہو تو پھر تھوڑی بہت گفتگو کرتے تھے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ محبت والے سبحان اللہ کہیں گے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اللہ اللہ کریں تو اللہ نہیں ملے گا اور ایک بڑے میاں کے پاس اللہ مل جائے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تو ہم سب سے قریب ہے، اللہ قریب ہے نا۔ کس کے پاس سے آئے ہیں بچوں؟ بولو، زور سے بولو، کس کے پاس سے آئے ہیں؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہی نقطہ سمجھ میں آ جائے، تصوف کی جان تو یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مرشد نے کیا دیا، یہ بوڑھا پیر ہے، وہ جوان پیر ہے، مرید بھی ہو جاتے، بعد میں کہتے ہیں بزرگوں سے تمہیں بہت ملا، پتہ نہیں حمزہ بھائی کیا ہونا تھا ہو گیا۔ مرید ہو کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ہوئے۔ ارے بھائی چابی چھوٹی ہو بڑی ہو، دانے صحیح ہونا تالا کھل جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم چابیوں کا گچھا لیے چل رہے ہیں، بزرگوں نے دیا ہوا ہے۔ تو ہم کس کے پاس سے آئے ہیں؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اب کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو زندگی موت میں کوئی فرق رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ، جیسے کپڑے بدل کے ہیں، اب یہ کپڑے پہنے ہوئے وہاں جاؤ گے تو دوسرا لباس مل جائے گا، اس لباس میں آنا جانا محفلوں میں، اور اچھا ملے گا اس سے خراب ملے گا؟ اچھا ملے گا۔ ایمان والے کو اللہ اس سے اچھا لباس دے گا جو تم یہاں پہنتے ہو، اور وہ تو ریشمی اور یہ بہت زبردست جنتی لباس ہوگا۔ اللہ اکبر، جنتی یہاں بھی لنگر ہے، حضرت گئے لنگر بالکل تیار ہے اور فاتح بھی ہو چکی ہے، بہت جلد دسترخوان بچھایا جائے گا۔ جی تو جنت میں بچھے گا کہ نہیں؟ اور یہاں دنیا کے بعد جو برزخ کا عالم ہے، یہ جو بھی دنیا ہے اس دنیا کے بعد، دنیا اور قیامت سے پہلے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت کے میوے، جنت کے کھانے دیتا ہے۔ کس قسم کے دیتا ہے؟ جس قسم کے لوگ یہاں سے بھیجتے ہیں نا، ایصال ثواب کرتے ہیں، ویسی شکل کے دے دیتا ہے لیکن وہ ہوتے وہ نہیں ہیں۔ یہاں جو پھل فاتحہ کرتا ہے اس کو پھل مل جاتے ہیں لیکن وہ پھل جنت کے ہوتے ہیں، چاول مل جاتے ہیں لیکن وہ یہاں کے نہیں ہوتے ہیں، جنگل کے ہوتے ہیں۔ اور بیچاروں کو کسی کوئی بھیجتا نہیں ہے، تو اگر صحیح عقیدہ تو آ جاتے ہیں۔ چلو خیر، وہ ایک اور بات ہے، یہ ساری بات یہ کہاں سے آئی، کیا کروں کیا بتاؤں؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یہ ساری خبریں، زندگی، موت، موت کے بعد کا عالم، یہ جو ہے یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے کس کے ذریعے بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے خود تو نہیں بولا نا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کلام کیا اور پھر ان سے کہا بھی، سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی، پیارے حبیب یہ جو ہم تم پہ کلام نازل کر رہے ہیں نا، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تم مشقت میں پڑھو، بس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تمہارے ذریعے ہماری بات ہمارے بندوں تک پہنچ جائے۔
سورۃ طٰہٰ اگر پیار سے، یہ سورۃ طٰہٰ کے گھات میں بڑے شیر بیٹھے، کوئی محبت سنے تو حضرت عمر فاضل اسی کے اسیر ہوئے تھے. ان کی بہن جو سورت پڑھ رہی تھی نا، وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی. تو اللہ چلے کس ارادے سے قرآن نے کیا عالم کر دیا. اللہ پہلے وضو قرآن کوئی توجہ سے سنے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. کتنا بھی ہو، تھوڑا بہت ہو، بارش ہو تو زمین پہ اثر تو ہوتا ہے نا. گیلی ہوگی، پانی جمع کر لے گی، اور پانی کو خشک کر کے دوسروں کے لیے چلنے کا راستہ بن جاتی ہے. پانی کا خشک ہونا بھی نعمت. بدر کی لڑائی تھی نا بچوں، تو اس میں جو کافر تھے انہوں نے پہلے صاف ستھری جگہ، پکی مٹی تھی، روڈ نہیں تھا، لیکن جو پکی مٹی تھی وہاں اپنے خیمے لگا لیے. جب سرکار وہاں پہنچے تو وہ ریگستان والا حصہ تھا، ہوا اڑ رہی تھی، ریت تھی، قدم جم نہیں رہے تھے. اللہ اکبر. تو صحرا نے دعا بھی مانگی، یا اللہ تیرے حبیب کی آمد ہے اور میں کوئی خدمت نہیں کر پا رہی ہوں، بہت شرمندہ ہوں. طواف تو کر رہی ہوں، دامن چوم رہی ہوں، پابوسی کر رہی ہوں، مٹی کے ریت، لیکن میں ان کی مہمانی نہیں کر پا رہی. پاؤں صحابہ اکرام کے پاؤں ریت میں دھس رہے تھے. تو زمین نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی. اب جب بارش ہوئی تو جو ریتیلی زمین تھی وہ پکی ہو گئی. تم نے کہا نا زمین خشک کرتی ہے، بعض جگہ پانی کا پی جانا بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے. اب وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ پانی پی کے پکی ہو گئی، اور جو پکی زمین تھی وہ کیچڑ ہو گئی. تو صحابہ اکرام کے قدم جم گئے، ان کے قدم پھسل گئے. اللہ اکبر. کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے نا. اور اگر اچھی زمین ہو اور بیج ہو تو پھل پھول آتے ہیں. میں ہلکی اردو بچوں سے بولنا چاہتا ہوں، ایسے ہی سننے کا ہوتا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ بات پی بھی لینا تو عقیدے پہ قدم جم جائیں گے. اور اگر کسی مرشد نے، ماں باپ نے آپ کو حضور کی محبت سکھائی ہوئی ہو، ادب سکھائی، تعلیم سے پہلے تعظیم سکھائیے، تعلیم سے پہلے بچوں کو ادب سکھائیے، اللہ اس کے رسول کا ادب سکھائیے. اور جب اللہ کہتے ہیں تو سامنے رسول ہی ذریعہ بنتے ہیں اللہ کے ادب کا. اللہ کی بات ماننا ہو، اللہ رسول کی بات، رسول کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. تو ادب سکھائیں، حضور کا ادب سکھائیں. اب حضور تو سامنے ہے نہیں تو کیسے ان کا ادب سکھائیں؟ ان کے ذکر کا ادب سکھائیں، ان کے نام کا ادب سکھائیں، ان پہ درود پڑھنا سکھائیں. محفل ہو رہی ہو تو دل کہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گنبد خضر نظر آئے، وہ آج میرے پوتے کے آنے کی بڑی خواہش تھی اور بخار آ گیا، نہیں آیا کہ محفل میں جانا ہے مجھے. لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ گنبد خضرہ بھی کہیں نظر آ جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں بیٹا یہ تو اس کا عکس ہے. نہیں، رسول اللہ حضور کا گھر ہے، حضور کا گھر ہے. بچوں کو ایسی پلا دیجئے کہ گنبد خضرہ کا عکس بھی نظر آئے تو کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ